اسرائیل اور ایران کبھی ایک دوسرے کے اتنے دوست ہوا کرتے تھے کہ ان کے درمیان میں سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی تھی۔ آخر کیا واقعہ پیش آیا کہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ تل گئے؟ اس کے حوالے سے میں نے ایک چھوٹی سی ریسرچ کی ہے جو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسرائیل اور ایران جو کبھی اتحادی تھے اب ایک دوسرے کے خلاف صف آرا دشمن ہیں۔ گزشتہ 50 برس کے دوران دونوں ملکوں کے بگڑتے تعلقات کا جائزہ لیا ہے۔ 1948 میں اپنے قیام کے ساتھ ہی اسرائیل کے ایران کے ساتھ تعلقات استوار ہوئے۔ ایران ترکیہ کے بعد دوسرا اسلامی ملک تھا جس نے یہودی ریاست کو قبول کیا تھا۔ اس وقت ایران پر محمد رضا پہلوی کی بادشاہت تھی اور ایران مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑی یہودی کمیونٹی کا گھر بھی تھا۔ اپنے قیام کے وقت اسرائیل اپنی ضرورت کا 40% تیل ایران سے درآمد کرتا تھا اور اس کے بدلے اسلحہ، ٹیکنالوجی اور زرعی مصنوعات بھی فروخت کرتا تھا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے شاہ ایران کی خفیہ پولیس ساواک کو تربیت بھی دی تھی۔ 1979 میں ایرانی انقلاب میں شاہ ایران کا تختہ الٹا دیا گیا تو ڈرامائی طور پر دونوں ملکوں کے تعلقات بھی ختم ہو گئے۔ اسرائیل نے انقلاب کے بعد ایران کی اسلامی جمہوری ریاست کو تسلیم نہیں کیا۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ اسرائیل کو بیت المقدس پر قابض غیر قانونی ریاست قرار دیتے ہیں۔ تاہم دونوں ملکوں کے درمیان غیر رسمی تجارتی رابطے پائے جاتے ہیں۔ 1980 میں فلسطین میں اسرائیل کے خلاف پہلی مسلح تنظیم اسلامک جہاد کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس کے پیچھے بھی ایران ہی تھا۔ ایران اور عراق کے درمیان سن 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی جنگ کے دوران اسرائیل نے صدام حکومت کے خلاف تہران کو 1500 میزائل بھی دیے تھے۔ 1982 میں اسرائیل نے پڑوسی ملک لبنان پر حملہ کر کے فلسطینی گروپس کے خلاف کارروائی کی تو اس دوران دارالحکومت بیروت پر بھی مختصر وقت کے لیے قابض ہو گیا۔ اس کے بعد ایران کے پاسداران انقلاب نے لبنان میں حزب اللہ کے نام سے مسلح ملیشیا کو کھڑا کیا جو ملک کے جنوبی علاقے میں شیعہ آبادی کے مرکز سے اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کرتی ہے۔ اسرائیل یہ بھی الزام عائد کرتا ہے کہ حزب اللہ نے دیگر ملکوں میں بھی اس کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے، جس میں 1992 میں ارجنٹائن میں اسرائیلی سفارت خانے پر بم حملے میں 29 افراد ہلاک، جبکہ سن 1994 میں یہودی کمیونٹی سینٹر پر حملے میں 85 افراد مارے گئے تھے۔ ایران اور اسرائیل میں سن 2005 میں اس وقت کشیدگی بڑھ گئی جب صدارتی انتخابات میں تہران میں احمد نژاد کی حکومت تھی۔ احمد نژاد نے متعدد مواقع پر اسرائیل کے خاتمے کے بیانات دیے جبکہ ہولوکاسٹ کو ایک واہمہ قرار دے دیا۔ اسی برس ایران نے اصفہان کے ایٹمی پلانٹ میں یورینیم کی افزودگی بھی شروع کی۔ سن 2015 میں عالمی طاقتوں نے ایران کے ساتھ مذاکرات میں ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے معاہدہ کیا تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس کو تاریخی غلطی قرار دے دیا۔ سن 2018 میں جب اس وقت کے امریکی صدر نے ایران کے ساتھ معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا تو اسرائیلی وزیر اعظم نے سب سے پہلے اس کو خوش آئندہ قرار دے دیا۔ امریکہ کے معاہدے سے نکلنے کے بعد ایران نے ایٹمی پلانٹ میں یورینیم کی افزودگی دوبارہ شروع کرنے کا اعلان بھی کیا۔ باضابطہ طور پر شام کے ساتھ حالت جنگ میں رہنے والے اسرائیل نے دمشق میں جاری خانہ جنگی سے خود کو دور رکھا جو سن 2011 میں شروع ہوئی تھی، لیکن سن 2013 کے بعد سے اسرائیل شام کے خلاف برسر پیکار ہے۔ جب شامی صدر بشار الاسد کی حمایت میں ایران اور حزب اللہ کھل کر سامنے آئے، اس دوران اسرائیل شام میں حزب اللہ پر سینکڑوں حملے کر چکا تھا۔ اسرائیل نے دیرینہ حریف سعودی عرب سے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششیں بھی کی، جسے ایرانی خطے میں ایک اہم مذہبی اور علاقائی حریف کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ستمبر 2020 میں سعودی عرب کے اتحادیوں متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ امریکہ نے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان رابطے کی کوششیں کیں لیکن غزہ جنگ کی وجہ سے یہ کوششیں پٹڑی سے بھی اتر گئیں۔ گزشتہ چند مہینوں میں اسرائیل نے ایران پر بحری جہازوں پر حملے کا الزام لگایا، جبکہ ایران نے اسرائیل پر ٹارگیٹڈ قتل اور یورینیم افزودگی کے پلانٹ کو سبوتاژ کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ اسرائیل پر 2022 اور 2023 میں پاسداران انقلاب کا سرکردہ ارکان سمیت شام میں ایوانوں پر ٹارگیٹڈ حملوں کا الزام بھی لگایا گیا۔ 1 اپریل 2024 کو دمشق میں ایرانی سفارت خانے سے ملحقہ عمارت پر
اسرائیلی فضائی حملے میں 1 درجن سے زائد افراد مارے گئے، جن میں پاسداران انقلاب کے 2 سینئر ارکان بھی شامل تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا کہ ایران اسرائیل پر ایک بڑا حملہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے لیے اپنی آنی حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ 13 اپریل کو دمشق میں اپنے سفارت خانے پر غیر معمولی حملے کے 2 ہفتے بعد ایران نے اپنی سرزمین سے اسرائیل کی طرف سینکڑوں ڈرون داغے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام فعال ہے اور ایران کی طرف سے کیے گئے حملے کو براہ راست روک دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ میری چھوٹی سی ریسرچ تھی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اگر آپ مزید اس جنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں جان جائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔